بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب افریقہ گئے تھے اپنے کام سے، عالم تھے۔ واپسی میں نماز کا وقت ہوا تو ایک دیہات کی مسجد میں ٹھہر گئے۔ نماز کے بعد لوگ جمع ہونے لگ گئے۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیوں جمع ہو رہے؟ بولے تعلیم ہوگی۔ کس کی؟ بولے فضائل کی۔ کہیں سبحان اللہ، تبلیغ کی برکت افریقہ کے دیہات تک پہنچ چکی ہے، اور نہ جانے دنیا کے کتنے گھرانوں میں تعلیم زندہ ہوئی، نہ جانے کتنے گھرانوں میں ماں بہنوں میں نماز کی فکر اور دین کی فکر پیدا ہوئی، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کتنوں کی زندگی کو خیر کی طرف پلٹا کھلایا۔ افریقہ کے جنگل میں، یورپ کے شہروں میں، ہمارے ہندوستان کی بستیوں میں، نہ جانے کہاں کہاں جزائر میں اور دیہاتوں میں اور ویران علاقوں میں اللہ کی بات پہنچ رہی۔ یہ سب فکروں کی برکت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی علاقے میں ڈالی تھی، اور کہا دیکھو وہاں جمنا آنا مت تھا، وہاں سے وہاں جماعت پہنچی تو لوگوں نے نکال دی۔ کیا یہاں سے یہ آئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، امیر صاحب حضرت ہم کو تو مسجد سے نکال دیا۔ بولے میں نہیں جانتا، جاؤ کام کرو، پھر جاؤ مسجد میں۔ پھر نکال دی مسجد سے، پھر آئے دوڑ کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ بولے میں نہیں جانتا، جاؤ کام کرو۔ پھر گئے مسجد میں، پھر مسجد والوں نے نکالا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کہنے لگے اللہ میں کیا کروں، یہ بھی دھکا دے رہے وہ بھی دھکا دے رہے، اب میں کدھر جاؤں؟ انہیں رونا دھونا تڑپنا بلکنا شروع کیا۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ارے اس کے بلکنے نے راستے کھولے، اس کے تڑپنے نے راستے کھولے۔ ایسی ہی ایک علاقے میں، ایک ملک میں کام کی بنیاد یوں پڑی کہ بھائی کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اب لوگ بات سنتے نہیں، تھوڑے بہت جمع ہوئے، بھائی کیا کرنا؟ بولے ایسا کرو، جاؤ سب جنگلوں میں نکل جاؤ اور رات کو اللہ سے مانگتے رہو، اور فجر کو فلانی مسجدوں میں سب جمع ہو جاؤ، تو دیکھیں گے اللہ کا دل میں بات ڈالتا ہے۔ رات بھر جنگلوں میں روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، 5 بجے مسجد میں جمع ہوئے۔ بولے کیا کرنا؟ بولے ایک ہی کام کرنا کہ ہم تو لٹ لٹا کے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، اب جو ہے اسے بھی لٹاؤ، ہاتھ گاڑی اسے بیچو، سامان ہے اسے بیچو، اور ایک پیدل جماعت 4 مہینے کی اس سرے سے لے کے اس سرے تک نکالو۔ 4 مہینے کی جماعت کا ٹھیک ہے۔ اب سب بیچ بچا کر 4 مہینے کی پیدل جماعت نکلی، قربانی دے کر پیدل۔ بس یہ وہی بنیاد بنی، کام کی بنیاد اس ملک میں اللہ نے اس 4 مہینے کی جماعت کو بنایا۔ اس طریقے سے بزرگوں کام ہوتا ہے، باتوں سے کام نہیں ہوتا، نہ مشوروں سے کام ہوتا ہے، کام ہوتا ہے قربانیوں سے، محنت سے، مشقت سے، مجاہدوں سے، فکروں سے کام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محنت اور مشقت مجاہدے سے دین زندہ کرتا ہے، اور تعیش کے نقشوں میں بے دینی زندہ ہوتی ہے۔ فرمایا اے عائشہ تیری نیکی کا ثواب تیرے مشقت کے اعتبار سے، جتنی تیری مشقت زیادہ ہوگی نیکی میں اتنا تیرا ثواب زیادہ ہوگا۔ اس لیے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اندھیری راتوں میں مسجدوں میں آنے کا ثواب زیادہ ہے۔ پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ جو اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں عبادت کے لیے آتے ہیں انہیں پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ اب اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ محنت پر دے رہا، قربانیوں پر دے رہا، فکروں پر دے رہا، تو ہماری پہلے فکریں زندہ ہوگی اور بعد میں کام زندہ ہوگا، اور ہماری فکریں پہلے مرے گی بعد میں کام ختم۔ ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہماری یہاں آئے، ایک علاقے میں مستورات میں بیعت طے تھی حضرت کی۔ حضرت نے بیعت فرمائی، مستورات میں دعا کی، اور باہر آ کے گاڑی میں بیٹھے تو ایک ساتھی حضرت کے پیچھے پڑ گیا، حضرت میرے گھر بھی چلو۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ بولے حضرت میرے یہاں بھی عورتیں جمع ہیں بیعت کے لیے۔ فرمایا یہاں کیوں نہیں لائے؟
نہیں بولے حضرت ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. زبردستی حضرت کی گاڑی میں گھس گئے. حضرت فرمایا ایسا کرو میں اتر جاتا ہوں تم بیٹھ جاؤ. نہیں بولے حضرت آپ بھی بیٹھو میں بھی بیٹھتا ہوں. حضرت ایک عجیب بات کہی. کہنے لگے کام کرنے والوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا. پتہ چلتا ہے کام کرنے والے تمہارے گھر میں کھانے کے لیے آتے ہیں اس لیے تم اپنی منوانے پر آتے ہو. تمہیں مانے کا جذبہ نہیں منوانے کا جذبہ ہے. بڑے اب بیماری فوراً پہچان لیتے تھے. تو پرانوں کا نہیں جمنا اس بات کی علامت ہے یہ اپنے مقام پر بھی نہیں جمتا. اور پرانا کا جمنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے مقام پر بھی کام میں جمتا ہے. اگر یہاں بات سنتا ہے سمجھو یہ اپنے مقام پر بھی بات سنتا ہے, اور یہاں بات نہیں سنتا سمجھو اپنے مقام پر بھی بات نہیں سنتا. اب جب سنے گا نہیں تو جا کر کرے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے معلوم؟ جب تک ساری دنیا کے تعلقات میرے پیر کے تلے نہیں آتے تمام تعلقات لعنت ہے انسان کے لیے. سبھی سکھ پلا باہر کا مال باہر اندر مت آنے دے. صحابہ کا بیپار نہیں کرتے تھے. بال بچے نہیں تھے ہمارے اتنے تو ان کے اتنے تھے. ہماری تو ایک کالی پیلی ہے وہ بھی کم بے نمازی لڑائی جھگڑا کرنے والی, اور اس کی صورت دیکھو تو صبح دن بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا. ایسی ہے, نمازی بھی نہیں دیندار بھی نہیں ہے بے دین ہے. ایسی بھی صحابہ کی کئی بیویاں. بچے کتنے بہت بچے, کسی کو 30 کسی کو 35 کسی کو 40 کسی کو 43 اتنے بچے ہیں. آپ کو اتنے بچے؟ ارے بولو نا. نہیں, سب سے زیادہ بچے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے اللہ کی قسم میرے ناتوں نے میرے 100 بچے دفن کر دیے. نمازیں پوچھ رہے نہیں خود کے, اور فرمایا 200 بچے گھر میں زندہ ہیں. اتنے بچے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی بہت دی صحابہ کو, گنتی نہیں کر سکتے. سونے چاندی کے ڈھیر دیے. سونے چاندی کی تھے انہوں نے اپنے نگاہوں سے دیکھی, ہم نے دیکھی نہیں بولا نا, نہیں دیکھی. لیکن باہر کا مال باہر اندر نہیں آنے دیا. ہم کہتے مال کماؤ خوب کماؤ صحیح کماؤ, لیکن دل میں مت آنے دو ورنہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے. موت کے وقت کلمہ یاد نہیں آئے گا. میرا ایک آدمی مرنے لگا, لوگ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہنے لگے نہیں کلمہ مت پڑھو, کالے بیل کو بھی کھلاؤ سفید بیل کو کھلاؤ اس کو کھلاؤ اس کو کھلاؤ, اور مر گیا بغیر کلمے کے. جس سے محبت ہوئی اس کا تذکرہ کرے گا. ایک آدمی نے دکان بنائی, اس کے موت کا وقت قریب آیا. ارے میرا بڑا بیٹا کا ہے, بولے یہ کیا کھڑا ہے, چھوٹا یہ کیا ادھر ہے, اور منجرا یہ بھی ہے. تمہارا ناچ جائے کم وقت. ارے دکان پہ کون گیا؟ اب بڈھا مر رہا پھر دکان کی بات کرنا. کلمہ نہیں یاد آ رہا, دکان یاد آ رہی. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ باہر کا مال باہر رہے اندر نہ آئے. روزہ کیا ہے؟ کھانا چھوڑ پینا چھوڑ. ہاں ہے نا بھائی, تو نہیں چھوڑتا, چھوڑ دیتا. دین کے اجالے میں بیوی بھی چھوڑ دیتا ہے. اللہ کا حکم ہے, ہمیں چھوڑ دیا, اللہ کا حکم ہے. ایسے اللہ کے حکم پر ہر اس چیز کو چھوڑ جس کو اللہ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں. پھر چھوڑنے کی برکت کیا ہے؟ دیکھو چھوڑنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی بڑھا دیتا ہے رمضان میں. بڑھتی نہیں بڑھتی؟ ہاں, کتنا کھاتا, کھانے کی کوئی حد ہے؟ جو افطار سے شروع کرتا تو سحری تک کھاتا ہی رہتا, کم نہیں کھاتا, خوب کھاتا, کھا رہا. اور اللہ بھی کیا کہہ رہے ہیں, بندے نے میرے لیے کھانا چھوڑا پینا چھوڑا. اور پھر رمضان میں کیا ہوتا ہے, آدمی 2 چیزیں بناتا ہے. ایک چیز کی وجہ کتنی؟ 2. پھر چکنی چپڑی کیسے بناتا, اور گھر کی بڈی بھی بولتی ہے بڈھا کا روزہ رکھنے والا ہے, کھاؤ بولے کھاؤ. ہاں ارے منہ کے ادرک کھاؤ, ہاں یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ. دیکھو تمہارا چہرہ کیسا اتنا اترا ہوا ہے, 2 نوالے اور کھا لو. تم کو کام پہ جانا ہے, دکان پہ بیٹھنا ہے. کتنا کھلاتی محبت کے ساتھ. روزی بڑھ گئی. کیا بڑھ گئی؟ روزی بڑھ گئی. اتنا بڑا تھال لے کے بیٹھتے افطاری کے ٹائم پر. کتنا بڑا؟ اتنا بڑا. اور افطاری کرا اور نماز پڑھ کے جوتا لے کے بھاگتا ہے گھر کو. ارے بھائی صاحب رمضان کا مہینہ ہے, نیکی کا بھاؤ بڑھ گیا, ذرا 6 رکعت اوابین کی پڑھ لو. بولے یہی مصیبت ہے تم تبلیغ والوں کی, پیچھے پڑ جاتے ہو, یہ پڑھو وہ پڑھو. ارے میرا دن بھر روزہ تھا, میرے کو بھوک لگی, میں کھانا کھانے جا رہا گھر کو, اور تم نے یہ کیا کھایا تھال بھر کے؟ بولے پھل فروٹ کھایا, کھانا نہیں کھایا. ہاں اب گھر میں کھا کے نکلے گا نا, گھر سے کھا کے نکلا,
بچے بولیں گے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں بولے مسجد کو جا رہا تراویح پڑھنے. تراویح پڑھنے تھوڑی جا رہا, اب وہ جا رہا ہوٹل میں اور کھانے کے لیے, وہاں بھی سموسے بھجیے سب ملتے, ہاں حلوہ بھی ملتا, رمضان میں اسپیشل بناتا ہو, بورڈ لگاتا اسپیشل کھانے رمضان کے لیے, اور لوگ جا بجا دکانیں لگانے لگے بریانی کی, حلوے کی, فلانی کی. کون کھاتا؟ بولے روزے دار. ایک اور مسلم مسجد کے سامنے کھڑا ہمارے, میں نے کہا بابا کائے کو کھڑے ہو؟ بولے میں دیکھ رہا یہ دکانیں کائے کی لگی یہاں سے لے کے وہاں تک. میں نے کہا یہ بھجیے کی, یہ پھل کی, یہ فروٹ کی, نہیں ایسے کھانے کی دکان ہے. بولے روزہ کھانا کھانے کو بولتے کہ کھانا چھوڑنے کو بولتے؟ واقعی تعجب کی بات. میں نے کہا بابا یہ چھوڑنے کی برکت ہے اتنا کھا رہا ہوں. صحابہ کی دنیا مکہ مدینہ چھوڑنے کی برکت ہے کہ دنیا کو ایمان ملا, اور نہ چھوڑتے تو ایمان نہیں ملتا. ارے ماں کے پیٹ کا بچہ 9 مہینے کے بعد جگہ نہ چھوڑے تو ماں بھی مرتی, بچہ بھی مرتا. اور چھوڑنے کی برکت سے جب گود میں آتا تو بولتا میرا منا, میرا ٹنڈا, میرا چنڈا. اور جگہ نہیں چھوڑتا تو خود بھی مرتا, ماں کو بھی مارتا. چھوڑنے کی برکت ہے, فرمایا چھوڑنے کی برکت ہے اتنا کھا رہا. اور پھر دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی ہے. کائے کا وعدہ ہے؟ ہاں. اور جانتے ہو رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی مشق ہو رہی زندگی بنانے کی, دل کو صاف کرنے کی مشق ہو رہی. خیر کتنی زندہ ہو رہی, خیر اتنی زندہ ہوتی, اللہ رب العزت کی طرف سے عرش کے اطراف میں فرشتے ہیں. ایسے کتنے 1 لاکھ ستون ہے عرش کے. کتنے؟ اور یہ ستون 2 ستون کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا ہے. اور اس کے اطراف میں فرشتے طواف کرتے ہیں 11 مہینے, بس ایک ہی کام, دوسرا کوئی کام نہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ طواف کرتے رہتے ہیں. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں میرا ذکر چھوڑ دو. عرش کے فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے دار دعا مانگے اس پر آمین کہو. دن میں مانگے, رات میں مانگے, فرشتے آمین کہتے ہیں. ایک آدمی جا کر ہوٹل میں کھڑا ہو جائے, بولے کھجور لے لے, ایک پیالی چائے دے دے. وہ پیالی چائے لے گا, دے گا کہ ڈنڈا دے گا؟ آپ ایک ٹھنڈا پانی لے جا کر پان والے کو دو, بابا ٹھنڈا پانی پی, ایک پان دے. چلے بیٹے چل باہر نکل, تیرے باپ نے رکھا گیا ایک گلاس ٹھنڈے پانی میں پان دو, تیرے باپ کا مالے کیا ہلچل بگڑ یہاں سے دھکا دے گا نہیں دے گا. لیکن وہ خدا قربان جائیے خدا کی ذات پر, فرمایا روزے دار کو افطار کرا دے ایک کھجور سے, ایک گھونٹ پانی سے, میں تجھے جنت دینے کا وعدہ کرتا ہوں. کسی کو ٹھنڈا پانی پلا دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں جانے تک میرے ہاتھوں سے حوض کوثر میں ایسا پانی پلائیں گے جسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگی. یہ تھوڑے تھوڑے عمل کتنے دلوا دیتے ہیں. پھر دعاؤں کا ثواب الگ, پھر روزہ رکھنے کا ثواب الگ, پھر تراویحوں کا ثواب الگ, صدقہ خیرات کا ثواب الگ, غریبوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا ثواب الگ. اللہ بڑے غیرت مند ہے, اللہ کی نسبت پر کوئی چیز کی جائے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا.